والدہ ماجدہ سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام سیدہ ام البنین فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے چند بابرکت خواتین کا اجمالاً اور پھر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا نام کے ساتھ متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ اس میں جہاں ان کی عظمت کو اجاگر کرنا مقصود ہے، وہیں امت مسلمہ کی خواتین کی تربیت کرنا بھی منشائے پروردگار الہی ہے، تاکہ ملت اسلامیہ کی خواتین انہیں اپنا آئیڈیل بنا کر ان سے صراط مستقیم پر گامزن ہونے اور صدق دل سے ان کے عمل سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک طے شدہ تاریخی حقیقت کی جس سے مجال انکار نہ تو کوئی دانشور، نہ کوئی تاریخ دان، نہ ہی کوئی محقق کر سکتا ہے کہ اسلام کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ خواتین کو یہ مقام قرآن حکیم اور اسلام نے عطا کیا ہے۔ آخری لاریب صحیفہ مقدسہ میں تذکرہ کر کے جاویدانی عظمت ان بیبیوں کو عطا کر دی گئی۔ اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ سلطان انبیاء والمرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق نبوت کا اعزاز ایک عظیم ترین اور برگزیدہ خاتون کو ہی عطا کیا گیا۔ قوم چونکہ افراد سے بنتی ہے اور افراد کی تشکیل کردار میں ماں کا کردار بہت بڑا اس کا دخل ہوتا ہے۔ آج جس عظیم ہستی کا ذکر کرنا مقصود ہے وہ تمنائے حیدر کرار، رتبہ شناس سیدہ کائنات یعنی مادر گرامی سیدنا ابو الفضل العباس و برادران گرامی ہے، جنہیں دنیا سیدہ ام البنین کے نام سے یاد کرتی ہے، جبکہ آپ کا اسم گرامی نامی فاطمہ بنت حزام ہے۔ آپ کے والد گرامی سیدنا حزام رضی اللہ عنہ اشراف عرب میں عمدہ ترین انسان تھے۔ ان کی شخصیت کے جوہر میں نمایاں وصف شجاعت و مہمان نوازی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت کا شرف بھی دامن میں رکھتے تھے۔ سیدہ ام البنین رضی اللہ عنہا کی والدہ ماجدہ کا نام ثمامہ بنت سہیل رضی اللہ عنہا تھا۔ آپ کو بھی صحابیات رسالت مآب رضی اللہ عنہن میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کا شمار عرب کی صاحب دانش خواتین میں ہوتا تھا۔ آپ عربی ادب اور شعر و سخن پر بھی دسترس رکھنے والی زیرک و دانا خاتون تھیں۔ آپ نے ہی اپنی صاحبزادی کو آداب دین شریعت اور اخلاق حمیدہ تعلیم کیے تھے۔ دیگر تمام صفات عظیمہ کے ساتھ ساتھ شجاعت اس بابرکت خاندان کا بڑا وصف تھا۔ سیدہ ام البنین رضی اللہ عنہا کی نانی جان کے بھائی عامر بن طفیل تھے، جو بڑی دلیری اور بے جگری سے جنگوں میں لڑتے تھے۔ ان کا نام سن کر ان کا نام امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رحمت للکونین سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی بشارات کے سبب کربلا کی ہولناکیوں سے آگاہ کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اس مشکل ترین وقت میں کوئی میرے شہزادے سیدنا امام حسین علیہ السلام کا پشت پناہ بنے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بھائی سیدنا عقیل بن ابی طالب علیہ السلام، جو عرب کے خاندانوں کے علم کے بہت ماہر تھے، سے فرمایا کہ ایک ایسی خاتون کی تلاش کرو جو شجاعت، آداب و اخلاق میں بے مثل ہو۔ چنانچہ سیدنا عقیل نے حضرت حزام رضی اللہ عنہ کے گھر کی نشاندہی کی اور کہا کہ تمام عرب میں کوئی شخص ان کے باپ اور دادا سے زیادہ شجاع اور دلیر نہیں ہے۔ سیدنا عقیل علیہ السلام شیر خدا
علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اجازت سے ان کے ہاں طلبگار رشتہ ہوئے۔ حضرت حزام رضی اللہ عنہ نے حسب معمول ان کی خوب مہمان نوازی کی اور اس شرف کے ملنے پر پروردگار عالم کا شکر ادا کیا کہ جس گھر کی زینت بحکم پروردگار شہزادی رسول سلام اللہ علیہ رہی ہیں، اس عظیم گھرانے کی خدمت اور جوانان جنت کے سردار سیدنا حسنین کریمین علیہم السلام کی خدمت اور سیدہ زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہما کی خدمت کا شرف ان کی بیٹی کو عطا ہوا ہے۔ سیدنا عقیل بن ابی طالب علیہ السلام سے انہوں نے اجازت لی کہ وہ اندرون خانہ جا کر اس معاملے پر اپنی اہلیہ سے مشاورت کرنا چاہتا ہوں۔ ادب و تعظیم کے خمیر میں گوندے گئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ دیگر لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ سیدنا حزام رضی اللہ عنہ جہاں اس بات پر خوش تھے، وہیں وہ یہ بات بھی سوچتے تھے کہ کیا ہم اتنی بڑی ذمہ داری کو نبھا پائیں گے، اسی لیے اپنی اہلیہ سے اپنی نور نظر کی تعلیم و تربیت کا جاننا چاہتے تھے، جس کا ان کی اہلیہ نے اطمینان بخش جواب دیا۔ اسی ضمن میں سیدنا حزام رضی اللہ عنہ کے ایک خواب کا تذکرہ بھی کتب میں ملتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ سفر میں تھے، ایک جگہ قیام شب کے دوران خواب دیکھا کہ آپ ایک سرسبز زمین پر بیٹھے ہیں اور ہاتھ پر ایک قطرہ گرتا ہے جو موتی بن گیا، اور اس کی چمک پر متحیر ہو رہے ہیں کہ گھڑ سوار آیا اور اس نے سلام کے بعد اس موتی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ کیا آپ اسے فروخت کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی قیمت تو نہیں جانتا، لیکن کیا آپ اسے خریدیں گے؟ سوار نے کہا کہ اس کی حقیقی معرفت تو میں بھی نہیں رکھتا، لیکن آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ در نایاب اس کو ہدیہ کر دیں جو اس کا قدردان و اہل ہو، اور میں آپ کو یہ ضمانت دیتا ہوں کہ اس اہل کے پاس جو ہے وہ درہم و دینار سے کہیں اعلیٰ ہے، ابد الآباد تک شرف و بزرگی بھی نہ ختم ہونے والی آپ کو ملے گی۔ اس خواب کا انہوں نے کسی صاحب علم دوست سے تذکرہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے ہاں ایک بیٹی ہوگی اور کائنات کی عظیم ہستیوں میں کوئی اس کی خواستگاری کرے گا۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے عقد مولائے کائنات علیہ السلام کے بعد آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے بیت الشرف میں قدم رکھا تو شہزادگان عالی وقار علیہم السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں شہزادی رسول بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خادمہ بن کر آئی ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ام البنین رضی اللہ عنہا کو 4 بہادر اور شجاع بیٹوں سے نوازا، جن میں پہلے بیٹے سیدنا عباس علمدار علیہ السلام ہیں۔ جب ماں اتنی عظیم ہے اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی خادمہ بن کر رہنا پسند کرتی ہے تو پھر سیدنا عباس علمدار علیہ السلام وفا کی جس معراج پر نظر آتے ہیں، یقیناً والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا کی تربیت کا کمال ہے۔ آپ کے 4 صاحبزادوں نے میدان کربلا میں داد شجاعت دیتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ حضور سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں پیش کیا۔ جب اہل بیت نبوت علیہم السلام کا مقدس کارواں کوفہ و شام سے صبر و رضا، استقلال و استقامت کی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچا تو آپ نے سب سے پہلے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا۔ قربان جائیں اس ماں کی عظمت پر کہ اپنے 4 بیٹوں کی خبر غم سننے کے باوجود فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال جاننا چاہتی ہیں۔ سیدہ ام البنین فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا کی خانوادہ نبوت علیہم السلام سے محبت میں ہمارے لیے رہنمائی کا بہت سامان ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کا وصال واقع کربلا کے 3 سال بعد 64 ہجری میں ہوا اور جنت البقیع میں آسودہ خاک ہوئی ہیں۔